अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और मेरे लाइव सेशन में अक्सर बिलाल साहब को आपने एक मिसाल देते हुए सुना होगा, जिसमें वो ये कहते थे कि एक ऐसी पाकिस्तान की मशहूर पर्सनैलिटी थी कि जिनको देख कर लोग जिनके दर्शन करके, जिनको देख कर यानी रोज़ा रखते थे और रोज़ा खोलते थे। और वो शख्सियत का फिर जो डाउन टाइम आया और जिस तरह से उनके साथ जो जो कुछ हुआ वो भी लोगों के सामने था। मतलब एक वो वक्त था कि जब लोग उनको एक सुपर नेचुरल समझते थे, सुपर हीरो समझते थे। लोग समझते थे कि इस शख्स में कोई बुराई नहीं हो सकती। तो इसी तरह से इकरारुल हसन का एक दौर था कि जब लोग समझते थे कि अगर इकरारुल हसन ने किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया है तो इसका मतलब है कि ये सही है। वो चाहे स्टिंग ऑपरेशन जाली हो, नकली हो, कुछ भी हो, लोग उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करते थे। मैं उनकी वो फ़ैन हूँ कि जो पिछले 15 16 17 साल से वो प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं और हम लोग उनको देखकर बड़े हुए हैं। तो मतलब जनाब, मैं उनकी इतनी डाई हार्ड फ़ैन थी। वो कराची में रहते थे और जब भी लाहौर आया करते थे तो मैं स्पेशली उनको कहा करती थी कि मुझे सर आपसे मिलना है। मतलब वो मेरे एक आइडियल थे और मैंने उनको अपनी आंखों के सामने, लोगों के सामने इतना जलील होते देखा कि एक वक्त आया कि आप हंसते हो, कि आप कहते हो कि यार ये वो शख्स है जिसके हम इतने फ़ैन थे। आपके सामने है कि अरशद शरीफ का जब कत्ल हुआ तो किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको जलील और रुसवा करवाया कि जब वो कीनिया पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने गोलियों के जाली खोल दिखाए और कहा ये हैं वो गोलियों के खोल जो के लगे थे अरशद शरीफ को। यानी कहने का मकसद ये है कि जहां उनका कत्ल हुआ, जहां पाकिस्तान की एजेंसियां वहां पर स्पेशली गई, वहां पे स्पेशल ब्रांच के लोग गए, उनको वो खोल नहीं मिले, लेकिन इनको वो खोल मिल गए। खैर, उसी खोल के खोखले खोल की तरह आपको याद होगा इकरारुल हसन ने उस वक्त भी उनकी बड़ी सुबकी हुई थी जब मीनार पाकिस्तान वाला वाकया पेश आया था, जब आयशा अकरम के सर पे हाथ रख के उन्होंने कहा था कि ये इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। हालांकि मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हुई तो ज्यादती थी, चाहे कोई जो भी हो, उसके कपड़े फाड़ना लोगों को नहीं सूट करता। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो स्टांस लिया उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से वो सामने आए और उन्होंने आकर लोगों से माफ़ी मांगी। मगर उसके बाद अरशद शरीफ वाला वाकया हुआ। अरशद शरीफ वाले वाकये के बीच में मेरे वाला वाकया भी हो गया, जहां पर उन्होंने झूठी और जाली रसीदें दिखाई और वो रसीदें उन्होंने खुद से बनाई और उनको मेरे आईडी कार्ड का नाम भी पूरा नहीं पता था, तो नाम भी गलत लिखकर उन्होंने जल्दी जल्दी में लोगों को वो रसीदें दिखाई और फिर मैंने उनके ऊपर केस कर दिया। तो आपने देखा, ये 3 वाकयात का जिक्र तो मैंने कर दिया। अब जो चौथी उन्होंने चवल मारी है, वो चवल ऐसी चवल है कि वो क्या शानदार चवल है। अभी उन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में शिरकत की और उस पॉडकास्ट में उन्होंने फरमाया कि उनकी पहले भी 2 शादियां हुई हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक बीवी का नाम जो है वो फरा इकरार है और जो दूसरी उनकी साहिबा हैं उनका नाम है जी कुर्रतुल ऐन। कुर्रतुल ऐन उनकी फर्स्ट वाइफ है, उनमें से उनका एक बेटा भी है। अब इकरारुल हसन साहब जो हैं, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले उन्होंने एक व्लॉग बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि एक मर्तबा का जिक्र है कि एक टीवी ने, एक टेलीविजन चैनल ने उनको 1 करोड़ रुपया सैलरी की ऑफर की थी। और ये वो बात है जो अब खत्म हुए हुए साल हा साल गुजर चुके हैं। पता नहीं आज आजकल उनको नॉस्टैल्जिया हो गया है, पुरानी पुरानी बातें उनको याद आती हैं। चलो खैर, जारी बात है, व्लॉग बनाना है तो झूठ सच कुछ ना कुछ तो बताना है लोगों को। अब उन्होंने एक ऐसी खातून अदाकारा को रुस्वा करने की कोशिश की है जिसको मैं जाती तौर पे कंडेम करूंगी, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि सही किया या गलत किया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है कि एक एक्टर हैं शबीर जान साहब, वो आए थे एक पॉडकास्ट में और उसमें उन्होंने कहा था, सादिया इमाम जो एक्ट्रेस हैं, जो कि अब शादीशुदा हैं, एक बेटी की माँ हैं, उन्होंने कहा था कि जी एक मर्तबा मैं अपनी बीवी के साथ गया हुआ था शूट पे और सादिया इमाम ने मेरी बीवी के सामने मुझे गले लगा लिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि या तो वो एक निजी अदाकार यानी निजी प्लेस कह देते और अदाकारा का नाम ना लेते तो ठीक है जी, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन जब आप एक अदाकारा का नाम ले रहे हैं, वो अदाकारा कि जिसके साथ चले माना कि आपका कोई माजी होगा, लेकिन आज वो शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है और आप उसका नाम लेकर पॉडकास्ट में पूरी दुनिया के सामने उसको रुस्वा कर रहे हैं। अगर उस रेस्टोरेंट या उस होटल में या उस लोकेशन पे आपकी बीवी के सामने गले लगा भी लिया था तो शायद वहां पे 10 20 या 40 या 400 लोगों ने देखा होगा, लेकिन हमने उसे पूरी दुनिया के सामने रुस्वा किया। और बाद में फिर हमारे लोग कह देते हैं कि जी हमारा वो मकसद नहीं था। ऐसा ही काम किया है जी इकरारुल हसन ने। अब इकरारुल हसन ने क्या किया? इकरारुल हसन साहब ने ये फरमाया है कि पाकिस्तान की एक मशहूर मारूफ एक्ट्रेस है और
وہ ایکٹریس جو تھیں وہ اقرار الحسن پہ اتنا دل ہار بیٹھی تھیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ شادی والا لہنگا پہن کر جس طرح ایک دلہن بنتی ہے تیار ہو کر وہ سیدھی پہنچ گئی تھیں جناب اقرار الحسن کی دونوں وائفز کے پاس. کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اقرار الحسن کو پرپوز کروں یا میں ان سے پوچھوں کہ ان کی مرضی کیا ہے, میں پہلے آپ دونوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا کہ میں اگر اقرار سے شادی کر لوں. اور حیران کن طور پہ دونوں بیویوں نے اجازت دے دی اور کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور حیران کن طور پہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ خاتون اداکارہ جو ہیں ان کی دونوں وائفز کی بیسٹ فرینڈ بھی رہی ہیں. مطلب یہ گروپ میں اکٹھی, یعنی جسے وہ گینگ کہتے ہیں نا, یہ 3 کا گینگ تھا, ٹرائنگل گینگ. اب اقرار الحسن کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ خاتون میرے پاس آئیں اداکارہ اور انہوں نے آ کے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں. تو اس پہ جو میزبان تھے انہوں نے حیران ہو کے پوچھا اچھا تو پھر آپ کا کیا جواب تھا. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا, انہوں نے کہا کہ میں تو شادی کرنے میں انٹرسٹڈ تھا اور میں مان بھی چکا تھا, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو خاتون اداکارہ ہیں انہوں نے میرے آگے کچھ شرائط رکھی. شرائط میں انہوں نے یہ پوچھا, مثال کے طور پہ ہوتا ہے نا لڑکیاں جب شادی کرتی ہیں تو پوچھتی ہیں آپ میرے نام پہ کیا لگائیں گے, کتنے دن کس بیوی کے ساتھ کہاں گزاریں گے, میری باری کب آئے گی, گھر میں کتنی کتابیں آئیں گی, گھر میں کتنی چیزیں آئیں گی, اس طرح کی باتیں. انہوں نے کہا جب میں نے سنی تو مجھے وہاں پہ ریئلائز ہوا کہ یہ خاتون تو شادی سے پہلے ہی مجھ سے حساب کتاب کرنا شروع ہو گئی ہیں, تو میں نے اس لیے جو ہے نا یہ ارادہ ترک کر دیا کہ میں اب ان سے شادی نہیں کروں گا. پھر میزبان نے پوچھا کہ آپ ان کو اب بھی ملتے ہیں, کہتے ہیں جی ہاں میں اب بھی ملتا ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا, مطلب ایک خاتون اداکارہ ہیں جو ان کی فیملی فرینڈ بھی ہیں, جو ان کی دونوں وائفز کی فرینڈ بھی ہیں, اور پھر آج تک انہوں نے ان کو ریزن نہیں بتائی کہ میں نے آپ سے شادی کیوں نہیں کی. لیکن ایک بھری پوڈ کاسٹ میں آ کر آپ نے سارا کچھ بتا دیا, جب وہ سنیں گی تو سوچے کیا وہ اپنا ریئیکشن نہیں دیں گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اقرار الحسن نے صحیح کیا؟ اور پھر میزبان نے جب کہا کہ آخر وہ اداکارہ کون ہے تو انہوں نے آگے ہنٹ بھی دے دیا کہ وہ مارننگ شوز بھی ہوسٹ کرتی تھیں, یعنی کہ جس نے نہیں بھی سوچنا وہ بھی وہ اصل بندے تک جو ہے نا پہنچ جائے. تو اب یہاں پر بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 4-5 ٹوٹل جو ہیں وہ مارننگ شوز تھے, اس میں سے کون سی والی اداکارہ ہو سکتی ہے؟ نادیہ خان بھی مارننگ شوز ہوسٹ کرتی رہی ہیں, اس کے علاوہ صنم جنگ بھی کرتی رہی ہیں, اور تو میرے ذہن میں کوئی نہیں آ رہا, اور تو ایک ساؤتھ کی مسز تھیں وہ کرتی رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہیں. یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو کہا ہے یہ میں خود آپ کو اقرار الحسن کی زبانی سناتی ہوں. ہیو اے لک, چلیں جی میرے ساتھ دیکھیں. یہ ایک خاتون نے مجھ سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا کچھ برس پہلے. یہ تھرڈ جی انہوں نے شادیاں ہو چکی ہیں. انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا, اور وہ ٹیلی ویژن کی بہت معروف اداکارہ, بہت معروف اداکارہ, اس وقت کی سب سے معروف اداکارہ تھی. اداکارہ جی بہت سب سے معروف اداکارہ تھی آج سے 4 برس چھوٹی والی سائڈ پہ جا رہا ہوں نا, وہ بتا دوں گا آپ کو, تو جا ہی کیوں رہے ہیں آپ. اچھا اچھا آن کیمرہ نہیں اوبیسلی, کیونکہ اب ان کی شادی ہوگی ورنہ ویسے نہیں, اچھی بات ہے. اچھا تو پاکستانی ہاں تو انہوں نے جناب وہ نہیں, میں ایکچولی فرینکلی اسپیکنگ جو آپ نے بات کی نا, یہ آپ کی گفتگو سن کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے سانو ایک نہیں لفظ. اچھا نہیں, اور وہ یہاں تک تھا اس طرف سے اتنی سنجیدگی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ لہنگا شہنگا غرارہ شرارہ پہن کے دونوں بیگمات کے پاس جا کے میرا رشتہ مانگا. یہ خبر میں پہلی بار بریک کر رہا ہوں. اچھا, تو اور دونوں بیگماتوں کا سانو کی اعتراض ہے. وہ ٹھیک ہے کر لو. اچھا اب وہ اللہ کی بندی, آپ اس حد تک آپ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے ویسے آپ مرشد ہونے کے کتنا قریب آ چکے ہیں. اچھا وہ اب آپ اس سے ان دونوں کی اچھائی کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کہا بھائی اگر آپ دونوں چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں, اور دوستی تھی ان کی آپس میں, تینوں کی دوستی تھی. ہو خیر ٹھیک ہے, اور بہت ساری تصاویر میں وہ تینوں ساتھ بھی ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان خاتون نے مجھ سے بھی خواہش کبھی, اب پہلے ان سے کی, پہلے ان سے پھر آپ سے بات, پھر مجھ سے بات کی. دوستی ہماری بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے, پھر مجھ سے بھی انہوں نے کہا کہ میں نے اجازت لے لی ہے تاکہ آپ کوئی بہانہ نہ بنائے, تو ہوں دسو کی کرنا ہے. تو ظاہر ہے آپ فوراً کیسے انکار کر سکتے ہیں. اچھا نہیں کیا آپ نے, میں نے مطلب اقرار بھی نہیں کیا اور میں نے انکار بھی نہیں کیا. اقرار نہیں کیا. اچھا, اور اسی دوران مجھے یہ ہونا شروع ہو گیا کہ اچھا جب شادی ہوگی تو پھر کتنے دن میرے پاس رہا کریں گے, تو کتنے کپڑے میرے پاس ہوں گے, تو کتنی کتابیں میری طرف ہوں گی, تو عید کے دن کتنے گھنٹے آپ. میں نے کہا یار یہ تو میری بیگمات کے ساتھ تو مسائل ہی نہیں ہے, یہ تو ایشوز ہی نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر, تو یہ ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو اگر دوسری بیوی یا پہلی بیوی اس تیسری ممکنہ یا نہ ہو سکنے والی بیوی کے مزاج والی ہوتی کہ کتنے گھنٹے اور کدھر اور کیوں, تو میں نے تو مارا جانا تھا. On that day I realized
کہ ایک تو تیجی ਵੱਲ سوچنا بھی نہیں, اوکے, سب کو یہ ریکمینڈ کرنا ہے کہ تسی بھی دوسری چیزیں نہیں سوچنا. اگین کہ اس طرح کی خواتین اگر مل جائیں آپ کو, جو کہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے, اس کا رائٹ ہے ایک طرح سے یہ پوچھنا. ان دونوں نے اپنے رائٹس چھوڑے ہوئے ایک طرح سے, ٹھیک ہے, تو آپ کی زندگی جہنم بن جائے. تو آپ نے لیکن اس وقت نہ نہیں کیا, لیکن اس چیز کے بعد پھر آپ نے پھر آہستہ آہستہ میں نے عزت اور احترام کے ساتھ ایک, اچھا, پھر آپ نے ان کو کہہ دیا کہ نہیں میں کہا نہیں مطلب, لیکن ایک فاصلہ اختیار کر لیا. ہاں, انہوں نے سمجھاتا, میں نے کہا کہ نہیں میرے کم بچ جائے گا, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اب وہ آپ کے ساتھ فیملی فرینڈشپ ہے ان خاتون؟ ہاں سلام تو ہے, وہ بالکل تعلق تو اب میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ جو پوڈ کاسٹ کے نام پر آج کل نیا دھندا شروع ہوا ہے کہ کسی پہ بھی الزام لگا دو, کسی کا بھی نام لے کے شروع ہو جاؤ, 15 سال پرانی بات بتا دو, 20 سال پرانے افیئر کی بات بتا دو. وہ ایکٹریس یا وہ ایکٹر جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہو وہ اپنی زندگی میں ہستی بستی زندگی میں خوش ہے, اس کے بچے ہیں, وقتی طور پہ ویوز کی خاطر, کیا آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو بھی بتائیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کی ریزن بھی بتائیں. میں جاننا چاہتی ہوں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.